السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ وقال اللہ تعالی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صفات باری تعالیٰ میں قدرت خداوندی اور غلبہ، اس کا اظہار ہم کر رہے ہیں، اور اپنے اس سیرت کے ولاگ میں اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے خدا نے اپنے ظالم لوگوں اور قوموں کے انجام پر اپنی قدرت کا پورا اظہار کیا ہے۔ اور بہت عرصہ پہلے یمن کے علاقے سے عیسائیوں کا ابرہ ہاتھیوں کی فوج لے کے مکہ شریف میں آیا تاکہ حضرت ابراہیم کے اس مقام توحید کو مٹا سکے اور اپنے یمن کے چرچ اور کلیسا کو بچا سکے، لیکن ابھی وہ مقام منا میں پہنچا ہی تھا اپنے فوجوں کے ساتھ کہ خدا پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کو ابابیل کہتے ہیں، اور ان کی چونچ میں ایک ذرہ تھا چنے جتنا اور دو اس کے پنجوں میں تھے، اور خدا نے ایسی مہلک ان میں بیماری رکھی تھی کہ جس وقت انہوں نے جہاز کے بمبوں کی طرح گرانا شروع کیا تو جس کو لگتا تھا اس کا جسم وہیں گل کر ابر اور گوبر بن جاتا تھا اور کیڑے پڑ جاتے تھے، اور اس کو دیکھ کر وہ واپس بھاگے، اور لیکن واپس جانے تک تمام لشکر نیست و نابود ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑے فرعون کے مقابلے میں خدا پاک فرماتے ہیں کہ یہ تین گروپ جو ہیں، جو سرمایہ دار ہے، جو وزیر مشیر اور مذہبی علماء ہیں، اور فرعونیت ہے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن خدا پاک فرماتا ہے کہ وہ آئے اور ہمارے مقابلے میں، لیکن ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو خدا نے بھیجا کہ جاؤ، اس کو بڑا سرکشی پہ آیا ہوا ہے، اس کو جا کے آہستہ دھیرے دھیرے اللہ کی توحید بیان کرو۔ اور وہ طنز کرتا تھا، کدھر ہے خدا تمہارا، دکھاؤ۔ اور قارون اونچا سا مینار بنا ہوا ہے، ذرا جھانکوں آسمانوں میں کہ خدا کدھر ہے، لیکن یکے بعد دیگرے خدا عذاب دیتا رہا، لیکن وہ دعا کر کے ہٹواتا رہا۔ آخر پہ خدا نے حکم دیا کہ راتوں رات نکلو، میں تمہیں بچاؤں۔ اور پھر جب دریا پہ پہنچے تو پیچھے سے لشکر بھی آ پہنچا، اور بے صبر بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے، تو انہوں نے کہا تھوڑا صبر تو کرو، اللہ کا حکم آنے دو۔ اور جس وقت کہ وہ پیچھے سے پہنچے، ان کو خدا نے حکم دیا کہ تم اپنا عصا مارو، معجزہ ہوگا۔ اور اتنا بڑا دریا جس کی بڑی اونچی موجیں تھیں، خدا فرماتا ہے کہ پہاڑوں کی طرح وہ کھڑی ہو گئیں اور راستے بن گئے، اور پھر فوج نے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قبائل نے پہنچنا شروع کر دیا، اور وہ پار کر کے دوسری سمت میں پہنچ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کو خدا نے فرمایا ابھی ہمارا ایک کام اور باقی ہے، ابھی لاٹھی نہیں مارنی۔ اور پھر وہ فرعون اندر داخل ہوا، اور پھر خدا نے کہا چل دریا اب اس کو ڈبو، اور وہ بولا اس وقت اعلان رب موسیٰ و ہارون۔ خدا فرماتا ہے اب مان رہے ہو جب تمہاری آنکھوں کے سامنے فرشتے بھی آ گئے؟ اور پھر فرمایا کہ میں تیری وجود کو عبرت بناؤں گا آنے والوں کے لیے۔ اور آج بھی وہ مصر کی قاہرہ کے میوزیم میں دنیا کے سامنے ذلت و رسوائی کا نشان ہے۔ عاد بڑی سرکش قوم تھی۔ خدا پاک نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی زور آور ہے، اور خدا نے پھر تیز طوفان اور جکھڑ بھیجا جو بار بار پلٹ پلٹ کر آتا تھا، اور اتنی تیز اور اونچا طوفان تھا کہ ریت اڑاتا ہوا آتا تھا، اور ان کو
لمبے قد والے بندوں کو اوپر اٹھا لیتا تھا، اٹھا کے نیچے پٹکتا تھا اور پھر وہ وہاں سے بھاگے، لیکن کسی کو خدا نے بھاگنے نہیں دیا۔ گھر ان کے خالی پڑے تھے۔ آج کل کے آثار قدیمہ نے دیکھا کہ گھر میں ایک بندے کی لاش نہیں پڑی ہے۔ ہاں، کچھ فاصلے پہ جا کر جب وہ بھاگتے جا رہے تھے تو گرتے جا رہے تھے اور وہیں مرتے جا رہے تھے، اور خدا فرماتا ہے کہ ان کے وجود کھجور کی کھجی کے تنوں کی طرح لمبے چوڑے وجود والے تھے۔ لیکن ہمارے سامنے کیا وقت ہے بندوں کی، ہم تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اور خدا تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنا غلبہ ان کو دکھاتا ہے جو نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں ان کے سامنے اپنے نبی کے ہاتھ پہ معجزات کر کے قدرت دکھاتا ہے۔ صحابہ جا رہے ہیں، پانی کی شدید قلت ہے، اور آپ نے اپنی انگلی مبارک فرمائی اور اس سے فوارے پانی کے جاری ہو گئے، اور ساتھ فرمایا کہ تمام برتن بھی بھر لو اور اپنے اونٹوں اور اپنے ان ریوڑوں کو بھی پلا لو تاکہ ان کی پیاس ختم ہو جائے۔ اور یہ خدا اپنی قدرت سے دکھاتا ہے کہ کیسے وہ غلبہ پاتا ہے اور کیسے وہ معجزات کرتا ہے۔ اور وہ معجزہ جو حضرت ابراہیم کیسے چھوٹی چھوٹی مخلوق سے مرا دیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور دیا کریں۔